تم یہ چاہتے ہو کہ میری یہ کرسی جو ہے یہ اہل بیت اطہار کے خلاف رہ کر کے محفوظ رہے، تو مجھے ایسے کرسی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ایسے حکومت کی ضرورت نہیں ہے جو حکومت اہل بیت اطہار کے خلاف بولنے کی اجازت دیتی ہو۔ اس لیے اس گورنری سے، اس کرسی سے میں استعفیٰ دیتا ہوں اور اسے میں ٹھوکر مارتا ہوں، اس حکومت کو میں اپنی جوتیوں کے نوک پہ رکھتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ یزید کے جو وزراء تھے انہوں نے یزید کے نام ایک خط ارسال کیا، لکھا اور ملک شام کی طرف یزید کے لیے یہ خط بھیجا کہ امیر المومنین، یہ آپ کا گورنر جو ہے اہل بیت اطہار کے فیور میں رہا تھا، ہم ان کے خلاف جنگ کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں اور یہ ان سے محبت کا دم بھر رہا ہے۔ اس لیے بہتر اور مناسب یہ ہے کہ اس گورنر کو معزول کر کے اس کو اس کرسی سے ہٹا کر کے دوسرا نیا گورنر مقرر کیا جائے شہر کوفہ میں۔ جب یہ کہا تو اس وقت یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا نیا گورنر مقرر کیا اور یہ کہا کہ کوفہ کی حکومت تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اس وقت اس کو ملک شام کی گورنری ملی تھی، تو اس نے کہا یزید نے کہ اے عبید اللہ بن زیاد سنو، تم اپنے بھائی کو اپنا قائم مقام بناؤ، اپنی کرسی کو اپنے بھائی کے حوالے کرو اور تم جلد از جلد شہر کوفہ کی طرف جاؤ، کیونکہ حسین نے میرے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ عبید اللہ بن زیاد جو ہے وہاں سے نکلتا ہے ملک شام سے، اور جو ہے وہاں سے سفر کو طے کرتے ہوئے وہ شام کے وقت مغرب اور عشاء کے درمیان وہ شہر کوفہ میں داخل ہوتا ہے اور اس راستے سے داخل ہوتا ہے جس راستے پر بیٹھ کر کے لوگ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے اس بات کی کہ عبید اللہ بن زیاد جو ہے وہ اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے تھا اور اونٹ پر سوار ہو کر کے وہ اس گلی سے اس راستے سے آ رہا تھا کہ جہاں لوگ بیٹھ کر کے امام حسین کا انتظار کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا حاکم آنے والا ہے، ہمارا وزیر اعظم آنے والا ہے، ہمارا امیر المومنین آنے والا ہے۔ وہ لوگوں سنو، اس کے بعد جو ہے تمام لوگوں نے مرحبا کے نعرے لگائے ہیں اور نعرے بازیاں کرتے ہوئے عبید اللہ بن زیاد کے پیچھے پیچھے یہ قوم چلی ہے، تمام کوفہ کے لوگ چلے ہیں اور انہوں نے یہ سوچا کہ امام حسین ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں، لیکن عبید اللہ بن زیاد جو ہے وہ سیدھا گورنر ہاؤس کی طرف جاتا ہے، وہ جو ہے دارالامارت کی طرف جاتا ہے اور وہاں جانے کے بعد اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹاتا ہے اور یہ کہتا ہے او کوفہ والو سنو، میں حسین